है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हजरात, आज की ये महफिल मुबारका रस्म दस्तारे फजीलत के नाम से मौसूम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आपके सामने ये चमकते दमकते चेहरे मौजूद हैं और अहले चारखेड़ा के लिए और अहले बोरखेड़ा के लिए ये बहुत ही खुशनसीबी और खुशबख्ती की बात है कि आज अल्लाह रब्बे कदीर ने हमें दो दो आलिमों से नवाजा है। आलिम बनना इतना आसान नहीं है। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान पाक में फरमाता है, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सारी दुनिया पर ये जरूरी नहीं कि हर इंसान ही आलिम बन जाए। अल्लाह फरमाता है फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़ा, हम पूरी जमात में से पूरी दुनिया में से चंद लोगों को चुन लेते हैं। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़ा, इसकी अगर फिरक़तिन की तफसीर करते हैं तो फिरक़तुन नकीरा इस्तेमाल होता है। अभी अहले उलमा समझेंगे कि नकीरा का क्या माना होता है। जो चंद और कई एक के माना में होता है, तमाम पर दलालत नहीं करता, चंद पर दलालत करता है। पता चला हर इंसान आलिम नहीं बन सकता, बल्कि अल्लाह फरमाता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, उसे दीन का फ़क़ीह बना देते हैं, उसे दीन की समझ दे देते हैं। तो ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अल्लाह रब्बे कदीर ने दो दो आलिमों का फैजान जारी किया। मैंने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा तिलावत किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान की ये शुरुआत की गोया पहली आयत सूरह फातिहा के बाद। इस आयत मुबारका को पढ़ने का मकसद ये है ताकि हमें इल्म की अहमियत पता चले, एक आलिम की क्या अहमियत होती है ये पता चले। इसलिए कि दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा खराबियां आज उलमा के दरमियान इसी बुनियाद पर पाई जाती है क्योंकि एक आम इंसान ये समझ नहीं पाता कि हम किसको आलिम माने किसको ना माने। इंसान हर पगड़ी और हर जुब्बे वाले को, हर टोपी वाले को आलिम समझता है, लेकिन इल्म है क्या? कुरान पाक की आयत मुबारक अल्लाह रब्बे कदीर फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान ऐसी किताब है जिस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। अगर शक की गुंजाइश नहीं है तो फिर कुरान के अंदर शक पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम कुरान पाक को आगे पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो हमें कुरान पाक में बहुत सी ऐसी जगह नजर आती हैं। इसलिए कि आज दुनिया में जितने लोग पाए जाते हैं कुरान के पढ़ने वाले, और कई जमातें आज दुनिया में पाई जा रही हैं, और हर एक जमात, हर एक तबका अपने आप को हक पर महसूस कर रहा है और अपने आप के हक को जाहिर कर रहा है, और हर इंसान कुरान की दलील देकर बयान कर रहा है कि हमारी जमात हक पर है। यहां तक कि अगर एक इंसान को कत्ल भी किया जाता है वो भी कुरान पाक की आयत पेश करता है। और आज दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के बदनामी के लिए कुरान की कुछ आयतों को गैरों ने लेकर उन आयतों का ट्रांसलेशन करके, तर्जमा करके लोगों को गुमराह किया, डिबेट किए और
یعنی ٹی ویوں پر اور واٹس ایپ اور فیس بک تمام سوشل میڈیا پر آ کر کے اسلام کو بدنام کیا اور کہا دیکھو یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے. ہم نہیں کہتے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جس جگہ تم لوگوں کو کافروں کو پاؤ اس جگہ قتل کر دو. یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو. گویا وہ ایک غیر بھی اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے, اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتا ہے. اور ایک طرف ہم ہیں, علماء اہل سنت ہے, تمام علماء اہل سنت قرآن پاک کی دوسری آیت پر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا فَتَعَمِّدًا, اگر کسی انسان نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا, اللہ فرماتا ہے ایک مومن کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. انسان ایک مومن کو قتل نہیں کر سکتا, ایک مومن دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا. ہم اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نور ہیں اور وہ دلیل دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. وہ فرقہ ہم اہل سنت والجماعت ہے. ہم اپنے آپ کے اپنے مذہب کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کی دلیل دیتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کے رسول ایک نور ہے اور ایک جماعت اور ہے جو کہتی ہے کہ حضور نور نہیں ہے. ہم پوچھے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ کہو کہ آپ ایک انسانی بشر ہے. وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے, ہم بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں, یعنی غیب کا جاننے والا, ساری کائنات کے علم کو جاننے والا مانتے ہیں. اور ہم بھی قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام علم اللہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھا دیا. اور قرآن کا مطلب یہ ہے تبیان لکل شیء, تمام علوم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں اور قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے. گویا تمام علوم اللہ کے رسول جانتے ہیں. یہ بھی دلیل ہے. اور آگے چلو, ہم کہتے ہیں حضور زندہ ہیں. ہماری دلیل یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ رب قدیر قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. جب ایک عام انسان شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہو سکتا تو جان عالم کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ گویا حضور مردہ نہیں ہو سکتے. لیکن دوسرا فرقہ کہتا ہے قرآن کے اندر ہے انک میت, کہ حضور مردہ ہے. اب فیصلہ کیسے کیا جائے, کیسے مانا جائے کہ کون حق پر ہے؟ آج ہم گاؤں کھیڑوں میں رہ رہے ہیں, اس لیے ایسے مسائل ہمارے سامنے نہیں آتے. لیکن اگر آپ شہروں کا جائزہ لیں اور شہروں میں یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ سے اگر آپ ملاقات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے there is not doubt in this holy قرآن, قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. but we can read the قرآن, لیکن جب ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں شک ملتا ہے. تم کہتے ہو حضور زندہ ہے, قرآن کی دلیل دیتے ہو. ایک فرقہ کہتا ہے حضور مردہ ہے, وہ قرآن کی دلیل دیتا ہے. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے, وہ تم بھی قرآن کی دلیل دیتے ہو. وہ فرقہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے. تم کہتے ہو حضور نور ہے, تم بھی قرآن پیش کرتے ہو. لیکن وہ کہتے ہیں حضور نور نہیں بشر ہے, وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. مانا کس کو جائے, کسے مانا جائے؟ اگر ماننا ہے آپ کو علماء کے قریب آنا پڑے گا, عالموں کے قریب آنا پڑے گا. تو عالم آپ کو بتائیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ھدی للمتقین. اس کی اگر ہم ترکیب کرتے ہیں ذالک الکتاب, ذالک اس میں اشارہ, کتاب مشار الیہ, فی ھدی, ھدی یہ حال بنتا ہے, للمتقین یہ ذوالحال بنتا ہے. اور پتہ چلا کہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ نے تقوی دے دیا ہے, جن کو اللہ نے عالم بنا دیا ہے. یا رسول اللہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, زندہ باد, زندہ باد. ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ہدن للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کو شک نہیں ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اب علماء سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ علماء کی پرہیزگاری انسان بیان نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے۔